اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ میں ابھی یہ خاتون ہیں عالمہ اہل سنت کی، ان کی ویڈیو سن رہا تھا تو وہ مسیار کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی اور وہ اس کی یعنی کہ تردید کر رہی تھی کہ مسیار ایک بیہودہ قسم کا یعنی کہ طریقہ کار ہے جس میں عورت کو کھلونا بنایا جاتا ہے، ایک وقت کے لیے اس کے ساتھ یعنی کہ ایک حقوق زوجیت وقتی ڈیولپ کر لیے جاتے ہیں کچھ، یعنی کہ وہ آپ سے کوئی حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ تو وہ فرما رہی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے حقوق ہوتے ہیں، اس کا مہر ہوتا ہے، اس کا نان و نفقہ ہوتا ہے، اور نکاح صرف وہی ہوتا ہے جو مستقل بنیادوں پہ ہوتا ہے، گھر بنانے کا۔ یہ عیش و عشرت یا عورت کو کھلونا بلانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، مسیار ایک بگڑی ہوئی یا ایک تعیشاتی طریقہ کار ہے جو کہ عربوں کو ان کے مفتیوں نے دے دیا ہے۔ یہ متع سے منسلک کی ہے، اسی طرح کی ایک چیز ہے، وقتی طور پہ اپنے یشی یا جسمانی لذت کے لیے وہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح متع کیا جاتا ہے، وہ بھی جسمانی لذت کے لیے وقتی طور پہ، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنے حقوق فرض کریں چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حق مہر ہوتا ہے، نان و نفقہ وغیرہ، حق مہر یا خرچی جو بھی نام، تو یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، بس شیعوں میں متع ہے۔ تو اہل سنت میں مسیار اہل سنت میں نہیں ہے، بلکہ وہ وہابیوں میں جو ہیں حنبلی ٹائپ یا عرب ممالک کے عیاش شہزادے یا جو بھی ان کو کہہ لیں۔ تو شیعوں میں بھی یہ، اب میں پچھلے دنوں میرے ایک عزیز وہ بات کر رہے تھے، وہ اسی طرح متع کی جو کمیونگیاں چل رہی ہیں آف دی ریکارڈ، وہ ظاہراً تو مولوی ہمارا بیٹھ کے بڑا اس کو وہ ایسی شو کرتا ہے کہ متع جیسی چیز ہی کوئی نہیں، تو وہ لیکن اسے ہی کہا جائے مولوی صاحب پھر بیٹی دینا متع کریں تو پھر منہ کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب اگر قرآنی حکم ہے تو پھر بیٹی دیا کریں تاکہ متع لوگ کر لیں، تو آپ تو نہیں دیتے، تو آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ تو یہ متع یا مسیار یہ اصل میں دور جہالت میں جہاں پہ مستقل نکاح اور ایک طریقہ ابراہیمی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں چل رہا تھا، وہاں ایک یہ بھی چیز رواج پا چکی تھی وقتی نکاح والی، اس کا نام مسیار متع جو بھی واٹ ایور تھا۔ تو اسی طرح غیر یعنی کہ اسلامی طریقے سے بھی ہوتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے، بہرحال وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو یہ پھر اسلام جب آیا نبی پاک نے، تو یہ کچھ ٹائم کے لیے حضور نے اس کو کر دیا۔ اہل تشیع کہتے ہیں جی یہ ہے، باقی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ باقی مجھے نہیں لگتا نہ ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ اس کی سب سے بڑی اس کی حرمت یا حرام ہونا یا غلط ہونا کم از کم، اس کے لیے سب سے بڑی دلالت یہ ہے کہ حضور نے اپنی کسی بیٹی کا نہیں کروایا متع، ائمہ طاہرین نے نہ خود کیا نہ کسی بیٹی کا کروایا، کوئی ہمارا امام متع سے نہیں ہے، کنیز زادے ہیں لیکن امام کوئی متع سے نہیں۔ ہاں البتہ کنیزیں اور غلام بھی تھے، ان کو باقی رکھا اسلام نے، لیکن اس میں حدود و قیود قائم کی، ان کے حقوق کو ڈیفائن کیا، ان کے فرائض کو ڈیفائن کیا، تو لائبلٹیز اور رائٹس دونوں کلیئر کیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑا، چونکہ وہ یہ ایک تھوڑا سا فطرت ان دی لانگ رن نہیں پسند کرتی کہ کسی کو آپ خرید لیں اور اس کو اپنے اس میں، لیکن اس وقت کی یہ ضرورت تھی، اور وہ جو مہندیاں تھیں ان کے لیے کوئی اور پروٹیکشن نہیں تھی، تو اسلام ان کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے، گھر دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ جب اس سے جو مالک ہوتا ہے اس کا، جس نے اس کو خریدا ہوتا ہے یا جنگ میں ملی ہوتی ہے، جب اس سے مباشرت کر لیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا زندگی بھر،
باقی ساری اولاد اس کی وہ ماں بن جاتی ہے، اس کی باقی بیویوں سے بھی اولاد جو بھلے منقوہ ہو یا باقی کنیزوں کی وہ سب کی ماں بن جاتی ہے، ان کے لیے حرام ہے، ان کو ان کے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد بھی وہ نہیں بیچ سکتے، نہ وراثت میں لے سکتے ہیں، جبکہ غلاموں کو وراثت میں باپ کا غلام تھا تو بیٹے کا غلام بن جائے گا۔ تو اسلام نے ایسی ایک پروٹیکشن دی کہ عورت کو ایک تحفظ ملے، اس کو شوہر ملے، بچے ملیں، گھر ملے، تحفظ ملے، جبکہ متع اور مسیار دونوں میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے، بس وقت یہ یشی ہوتی ہے، اس کا میں کافی ساری ویڈیوز دے چکا ہوں، تو میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ مسیار ایک متع کی بگڑی ہوئی، ایک طرف اہل سنت ہمارا مذاق اڑاتے ہیں شیعوں کا، تو پھر اپنے مسیار کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی تو بے غیرتی چل ہی رہی ہے نا، وہ آپ کے مفتی بیٹھ کے مسیار کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو پہلے اپنا گھر تو صاف کر لیں۔ اب وہ بھی ماشاءاللہ ہاشمی کہلاتی ہیں، تو چلو ہمارے خاندان سے ہی ہیں، لیکن جو اہل سنت ہیں انہوں نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے کہ یہ ایک عورت کو کھلونا بنانے والی چیز۔ تو میں اہل تشیع ہو کے کہتا ہوں کہ مسیار ایک کھلونا بنانے، تو اسی طرح متع بھی عورت کو ایک کھلونا بنانے والی اور اس کو بازاری عورت بنانے والا طریقہ ہے، اس سے کوئی عورت گھر والی بن دے، جو کہ گھر تو اس کو دیتے ہی نہیں، آپ تو چند دن کے لیے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نانو نفقہ ہے کہ نہیں، گھر والا تو کوئی آپ سینیریو ہی نہیں دیتے۔ تو وہ ابھی میرے ایک عزیز میں جیسے ذکر کر رہا تھا، تو ان کا وہ ہوا، تو وہ انہوں نے کہا نہیں میں ایسی کوئی گندی حرکت نہیں کرنا، حالانکہ بڑے متدین ہیں اور بڑے پکے شیعہ سید میرے عزیز ہیں قریبی، تو بزرگ آدمی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا نہیں، ان کے بیٹے نے بھی کہا نہیں ہم یہ بیہودہ کام نہیں کر رہے، ہم آخرت خراب کرنی ہے اپنے باپ کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ دونوں بیہودہ کام ہے، تو ان سے میں التماس کروں گا اہل سنت سے کہ مسیار والی بے غیرتی کو بھی کنڈم کریں، اور اہل تشیع سے کہ متع والی بے غیرتی کو بھی کنڈم کریں۔ اس سے عورت کا گھر نہیں بنتا، بلکہ ایک کھلونا عورت بن جاتی ہے، استعمال کرو اور پھر اس کو پھینک دو، پھر کوئی اور استعمال کرے، اور پھر وہ اس کے جو بھی آگے ہیں کہانیاں۔ اور وہ جو مولوی بیٹھ کے تعریف کرتا ہے متع کی یا مسیار کی، اسے کہیں کہ دے نا اپنی بیٹی میں مسیار کر لوں، یا اسے کہیں دے نا بیٹی اپنی میں متع کر لوں، تو پھر اس کا منہ کالا دیکھیں کیسا ہوتا ہے، اس پہ ساری لانتیں اس پہ پڑ جائیں گی۔ اسی کے ساتھ حسینی کی اجازت دیجیے، اب ذرا بات سخت ہوگی، لیکن یہ ہے اس کے جو وکلاء ہیں ان کے لیے یہی الفاظ سوٹیبل ہیں۔ اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔